اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات انسانی کے لیے، آفات سے، خطرات سے، بلیات سے، مہلکات سے، شرور سے، سیئات سے، ہر چیز جو کسی بھی پہلو سے انسان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے یا آفت، اس سے تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے۔ اور تقوی میں اگر نہ ہو تقوی اور زندگی تقوی سے باہر چلی جائے، جن آفات و خطرات میں انسان پڑ جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے، ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ خطر انسان کی زندگی کے لیے، دین کے لیے، ملک و مملکت کے لیے، قوم و ملت کے لیے، دیانت کے لیے، امانت کے لیے حب ریاست ہے۔ یہ وہ خطر ہے جس میں اس وقت عالم اسلام مبتلا ہے، اور خصوصاً ملت پاکستان جس میں گرفتار ہے۔ قیادت کا شوق، صدارت کا شوق، حب، شہوت، اور اس کا خطر ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حب قیادت اور حب صدارت سے مومن کا دین اس طرح تباہ ہوتا ہے جتنا دو بھیڑیوں کے، درندوں کے ذریعے لاوارث ریوڑ تباہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ انسانی تباہی پھیلتی ہے جو لوگ شہوت قیادت و صدارت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث منقول ہے، ایاکم وہؤلاء الرؤساء الذین یترأسون فواللہ ما خفقت النعال خلف رجل الا ہلک واہلک۔ اس حدیث شریف میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایاکم وہؤلاء الرؤساء، خبردار رہو، ہوشیار رہو، محفوظ رہو، اپنے آپ کو بچاؤ ان رؤساء سے جو ریاست رکھتے ہیں یا جو ریاست کے خواہاں ہیں۔ ریاست معنی کیا تھا پہلے، توجہ دلائی تھی کہ اردو میں ریاست کا معنی مملکت ہے، اسٹیٹ ہے، لیکن یہ لفظ اردو کا نہیں ہے، عربی کا ہے۔ رأس سے بنا ہے، سر جس کا معنی ہے، ریاست، رئیس، رؤساء یہ اسی لفظ سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا معنی ہوتا ہے سرداری، قیادت، صدارت، اور دوسرے کسی امر پر اپنے آپ کو مسلط رکھنا، اپنی قیادت میں ہر چیز کو اپنے اختیار میں قرار دینا۔ یہ جس کے اندر خواہش ہو اس سے پرہیز کرو تم، ایاکم، ہرگز نزدیک مت جاؤ، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جیسا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ تو امام علیہ السلام
کہ تعلیمات ہیں جو ہم پر اتنی لازم نہیں ہیں، چونکہ عملاً ہم ائمہ اطہار کی تعلیمات کو ضروری نہیں سمجھتے، یعنی انہیں اتنا اہم یا دقیق نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ صحیح نہیں سمجھتے، اعتماد نہیں ہے، سنتے ضرور ہیں چونکہ سننے میں ثواب ہوتا ہے، لیکن ان پر عمل کریں، ان کو زندگی کا منشور بنائیں، اس میں سخت محتاط ہیں ہم کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے ہمارا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے ایاکم، ہرگز، خبردار، نزدیک مت جاؤ، ہاں اولئک الرؤساء، یہ جو ریاست پسند ہیں، قیادت طلب ہیں، قیادت پسند ہیں، ان کے نزدیک مت جاؤ، الذین یترأسون، ترأس جو ریاست کے خواہاں ہیں، ریاست کی ہوس ہے جن کے اندر، حب ہے جن کے اندر، ان کے نزدیک بھی مت جاؤ، رجحان بھی نہ رکھو ان کی طرف۔ خطرہ کیا ہے ان کا؟ خطرہ یہ ہے فواللہ ما خفقت النعال خلف رجل الا ہلک و اہلک، قسم واللہ کے ساتھ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، سوگند بے خدا، جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پیچھے جوتوں کے چلنے کی آواز آئے، جب انسان چلتا ہے تو جوتوں کی آواز آتی ہے، کچھ تو نرم جوتے ہوتے ہیں نہیں آواز نکالتے، لیکن کچھ ایسے جوتے ہوتے ہیں جیسے خواتین زیادہ پسند کرتی ہیں، کھڑکنے والے جوتے جن کے چلنے سے ٹک ٹک آواز آئے، کوئی پتہ چلے کوئی جا رہا ہے، جو قرآن نے نہی کی ہے کہ آپ کے خواتین کے لیے حرام ہے کہ ایسا جوتا جس میں آواز آئے اور نامحرم متوجہ ہو وہ جوتا نہ پہنے، اور چونکہ بناتے ہی وہی ہیں، پسند ہی وہی ہے، وہی پہنتی ہیں۔ کس کس کو جوتوں کی زیادہ آواز پسند ہے؟ چلنے کی، جوتوں کے چلنے کی، ایک رؤساء کو، قائدین کو، جو پسند کرتے ہیں کہ ہم قیادت یا صدارت پر فائز ہوں، ہمارے پیچھے ایک مجموعہ چلے، مجمع چلے، جمع غفیر چلے، اور ان کے جوتوں کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بھیڑ پیچھے ہمارے آ رہی ہے۔ اشارہ بھی کرتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ قائدین کو سب سے بڑی جنت یہ ہوتی ہے جب ٹھانٹھے مارتا ہوا 200-300 آدمیوں کا سمندر انہیں مل جائے، اس سے جو ان کے اندر ایک خوشی، سرور پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کی خوشی کے اسباب انسان کے نفس کی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، کسی کو مال سے خوشی ہوتی ہے، کسی کو مقام سے خوشی ہوتی ہے، کسی کو صدارت و قیادت سے خوشی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پیچھے جوتوں کی آواز ہے، یہ کنایا ہے، استعارہ ہے ادبی زبان میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتمن پیچھے کوئی نہ چلے، لیکن سامنے استقبال کرنے والے بے شک جتنے مرضی ہوں۔ یہ کنایا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے مجمع لگیں، لوگ ان کے سامنے جھکیں، لوگ ان کے لیے اٹھیں، لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں، ان کے جھنڈے گاڑیں اور ان کے لیے نعرے لگائیں، یہ جو پسند کرتے ہیں یہی متراس لوگ ہوتے ہیں۔ متراس یعنی جن کے اندر ریاست قیادت کی صلاحیت نہیں ہوتی سوائے شہوت کے، جیسے ہمارے پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان میں اقتدار کی شہوت کے علاوہ حکومت اور حاکم کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی، بلا استثناء۔ جتنے بھی اس وقت گزر چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں حاکم، اور جو ابھی حاکم ہیں، اور جو پچھلے حاکم ہیں، اور جو آگے تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سوائے اقتدار کی شہوت کے کوئی اور شرط نہیں پائی جاتی، کوئی لیاقت۔ وہ آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ عذاب جو آپ پر گر رہا ہے یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر حکومت و حاکمیت کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی، لیکن شہوت انتہا درجے کی ہے ان کے اندر۔ ان کا خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ الا ہلاک و اہلک، یہ شخص جس کو ریاست و قیادت کا شوق ہے، متراس ہے، ہوس قیادت رکھتا ہے، ریاست کی حب رکھتا ہے، یہ ہلاک بھی ہوگا، یقینی انجام اس کا ہلاکت ہے،
اور اہلاک بھی کرے گا، قوم کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ ہلاکت یقینی خطرہ ہے، احتمالی نہیں ہے تراؤس کا۔ اور یہ متراءس یعنی قیادت پسند، ریاست پسند، یہ ہلاکت کے قائد ہوتے ہیں، ہلاکت کے صدر ہوتے ہیں، جنہوں نے قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ اب ممکن ہے قوم کو شہوتوں میں ڈبو دیں، مقصد سے ہٹا دیں۔ ہلاکت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی اعزاز دیا جا رہا ہے، درحالی کہ وہ ہلاکت ہے انسان کے لیے جو انہوں نے فراہم کی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے، من طلب، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے ظاہراً، من طلب الریاست ہلاکا، جو بھی طالب ریاست و قیادت و صدارت ہوا وہ ہلاک ہے وہ شخص۔ من اراد الریاست ہلاکا، جس نے ریاست کا، قیادت کا ارادہ بھی کیا کہ میں قیادت و صدارت پہ فائز ہو جاؤں، وہ بھی ہلاک ہے۔ اور پچھلی روایت کے مطابق ہلاک بھی ہے اور مہلک بھی ہے، دوسروں کو ہلاک بھی کرے گا یہ شخص۔ ریاست کے اوپر اگر انسان فائز ہو جائے تو آفت الریاست الفخر، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ریاست پسندی، قیادت پسندی، صدارت پسندی کی آفت فخر ہے۔ فخر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تقریباً عربی معنی کے قریب استعمال کرتے ہیں۔ فخر یعنی کسی بات پہ اترانا، کسی بات پہ فخر کرنا، مغرور ہونا، جتلانا، دوسروں کے سامنے پیش کر کے اور پھر اپنی بڑائی اس کے ذریعے سے پیش کرنا۔ عربی میں فخر کہتے ہیں کھوکھلے کو، جیسے ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے، جو چیز اندر سے خالی ہو اور اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے بجتی زیادہ ہے، کھٹکتی زیادہ ہے، جو چیز اندر سے خالی ہو۔ یہ ستون اندر سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے ماریں کوئی آواز نہیں نکلے گی، آپ اس کو لکڑی سے ماریں کوئی آواز نہیں نکلے گی، آپ لوہے کی چوٹ اس پہ ماریں کوئی آواز نہیں نکالے گا، لیکن اتنی ہی آپ خالی حجم اسی قطر کا بنا کے اس کو ذرا سا ہاتھ لگائیں تو وہ خوب بجتا ہے۔ یہ اس کو فخر کہتے ہیں، اندر سے خالی ہونا، کھوکھلا ہونا، اور اس کھوکھلے پن کے بعد آواز زیادہ نکالنا، ڈینگ زیادہ مارنا، چرچا زیادہ کرنا، شور زیادہ کرنا، اس کو فخر کہتے ہیں۔ یہ جو بیماری صدارت و قیادت و ریاست میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ فخور ہوتے ہیں، کھوکھلے، جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا کہ یہ پاکستانیوں کا حصہ نہیں تھا حق، لیکن ہو گیا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ کہیں پاکستانی قوم نے یہ اپنی قابلیت ثابت کی ہے، چونکہ اللہ کا فرمانا ہے جو جس قابل ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں وہ چیز۔ تو یہ ہم نے قابلیت اپنی ثابت کی ہے کہ ہمیں ایسے قائدین اور ایسے رؤساء اور ایسے حکام صدور ایسے میسر آئیں جو کھوکھلے ہیں، جن کے اندر اقتدار کی شہوت کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک مسلم بات ہے، اس کو آپ کسی بھی پیمانے پہ پرکھ سکتے ہیں کہ بعض ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے باصلاحیت تھے، لیکن اگر اندر جھانک کے دیکھیں تو ملک کی تباہی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دو بہت ہی باصلاحیت رؤساء پاکستان کے ذکر کیے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک ایوب خان۔ خوب یہ دونوں کہا جاتا ہے انہوں نے ملک کی ترقی کی، انہوں نے بنیادیں رکھی، انہی نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے اگر اندر سے کھولیں معاملے کو تو۔ اور اسی طرح دوسرے آئے ہیں، ان کے اندر بھی یہی بیماری تھی، جنہوں نے، جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی قیادت و صدارت کا شوق ہے وہ ہلاک ہے اور ہلاک کرے گا۔ یہ انجام ملک کا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس میں روایات اور بھی ہیں، ان میں دوسرے پہلو ہیں۔ ایک روایت جو پہلے میں نے اشارہ کیا ہوا تھا اور وہ بیان بھی کی ہوئی تھی، اسے میں آپ کی خدمت میں
پڑھ دیتا ہوں، بہت نورانی روایت ہے، سارے کلام اہل بیت کے نورانی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان نصب العین بنا سکتا ہے اپنی زندگی کا۔ خوب ان میں ایک روایت ہے جو حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، کتاب الاحتجاج جلد دوم، کتاب اگر آ گئی تو اس حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ وہ حدیث نورانی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، اور امام نے یہ روایت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے راوی کی حیثیت سے نقل فرمائی ہے۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے، بیان کی ہے۔ عربی میں نقل منتقل کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں نقل کاپی کرنے کو کہتے ہیں، امتحان میں نقل مارنا۔ تو یہ ذہن میں رہیں، یہ معانی آپس میں مخلوط نہ کریں اردو اور عربی کو، تاکہ گڑبڑ نہ ہو حقائق۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، لیکن اپنے جد امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ مطلب بیان فرمایا ہے۔ خوب اس حدیث کے مطابق امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے عہد میں ہونے والے ایک گمراہی سے نکالنے کے لیے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اس زمانے کو، ان حالات کو اور خصوصیات کو ان آیات کے اندر دخل ہے، حاصل ہے، یعنی ان آیات کو زمانے کے مطابق رکھ کر لحاظ کیا جائے، اور پھر ہر زمانہ اسی طرح کی خصوصیت رکھتا ہے، تقاضا رکھتا ہے۔ قرآن کے زمانہ نزول میں اس زمانے کے جو تقاضے تھے قرآن کریم میں وہ بھی مد نظر ہیں، اور آنے والے زمانے کے تقاضے بھی مد نظر تھے۔ نہ اس زمانے سے قرآن نے چشم پوشی کی ہے، اور نہ آنے والے زمانوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اب یہ مفسر یا مجتہد فقیہ کا کام ہے کہ وہ ان دونوں زمانوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی آیت کو سمجھے، کہ جو عموماً نہیں ہوتا، ان سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ نے فرمائی ہیں، جس زمانے میں یہ احادیث بیان فرمائی گئی ہیں اس زمانے کی خصوصیات مد نظر ہیں، اس زمانے کی بھی اور اس مکان کی بھی اور اس ماحول کی بھی، اور آنے والے زمانے کی خصوصیات اور زمانے کی اور ماحول کی خصوصیات بھی مد نظر ہیں۔ اب جو فقیہ ہے، مجتہد ہے یا کلام کرنے والا ہے، اس نے ان دونوں خصوصیات کو مد نظر رکھ کر معنی کرنا ہے، نہ اس زمانے کی خصوصیت کو نظر انداز کرے، اور یہ بھی احتیاط کرے کہ جو خصوصیت روایت کے اندر اس زمانے کی مد نظر رکھی گئی تھی، اس خصوصیت کو دیکھے کہ ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، حضور کی حدیث میں ہے، کسی بندے کو فرمایا کہ تم کمبل اوڑھ لو، اور یہ راوی نے یہ حدیث نقل کر دی، تو ظاہر ہے کمبل اوڑھنے کا حکم دیا ہے تو سردیوں کے لیے دیا ہے، سردی کا موسم ہے۔ لیکن جو ابھی اس وقت پابند ہیں سیرت سنت رسول اللہ پر، وہ سنت رسول اللہ جیسے لکڑی کی مسواک ہوتی ہے باقاعدہ، اب تو سوٹ ایسے سلنا شروع ہو گئے ہیں جن میں مسواک والی جیب لمبی سی الگ رکھی ہوتی ہے۔ تو خوب یہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ برش نہیں تھے، پیسٹ نہیں تھے، صنعتی مسواک نہیں تھا، لکڑیوں سے، درختوں سے بناتے تھے، تو حضور بھی ان کو حکم دیتے تھے۔ تو یہ ایک زمانے کی خصوصیت ہے۔
اور وہ خصوصیت جو ہر زمانے کے لیے وہ مسواک ہے. مسواک لکڑی کی ہونا یہ اس زمانے کی خصوصیت ہے، چونکہ متبادل کوئی اور شکل مسواک کی تھی ہی نہیں، لکڑی کا مسواک تھا. اب لکڑیوں میں بھی مختلف لکڑیاں ہیں جو مسواک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو اصل سنت ہے حضور کی وہ مسواک ہے. یا اگر حضور نے کسی کو بتایا کمبل اوڑھنا ہے تو اب آپ اس کو سنت بنا کے اس گرمیوں میں بھی نہ کمبل اوڑھ لو، یہ سردیوں کے لیے ہے. اگر آپ کے ہاں بھی سردی اتنی سخت ہے تو آپ بھی کمبل اوڑھ لو. یعنی وہی خصوصیت جو اس زمانے کی حدیث کا موجب بنی ہے وہ اگر آپ کے زمانے میں پائی جاتی ہے تو آپ اس خصوصیت کو عمل کرو. لیکن اگر نہیں پائی جاتی، وہ خصوصیت اسی زمانے کی تھی اور وہیں رہ گئی، آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے جس کی پیش نظر یہ مطلب بیان کیا گیا تھا، تو آپ نے وہ زمانی خصوصیت کو چھوڑ دینا ہے، اصل مطلب کو اس زمانے کے لیے لے کے اس زمانے کی خصوصیت کے مطابق اس کو تطبیق کرنا ہے. جیسے مسواک کا کہا تھا کہ اصل حکم مسواک ہے، کس شکل کا ہو یہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں رائج رواج کس مسواک کا ہے. تو یہ برش کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ مسواک کرنا بھی سنت نبوی ہے. ہر چند رسول اللہ نے برش استعمال نہیں کیا، پیسٹ بھی نہیں استعمال کیا، لکڑی کا مسواک تھا. تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں یہی شے میسر تھی. اور یہ باب بہت وسیع ہے، تمام دین کے اندر اس کی خصوصیت ہے. اس قانون کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ ان کے زمانے کی بھی حکایت کرتا ہے. ہمیں ان احادیث سے ائمہ علیہ السلام کے زمانے کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. یہ حدیث آپ کئی جہات سے توجہ فرمائیں، توجہ اس کی طرف کھلے ذہن سے، ذہن کھلا رکھیں. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ جب ٹیکہ لگواتے ہیں آپ، بعض لوگ تو بے جھجک ہوتے ہیں، لیکن بعضوں کو ٹیکے کی جھجک بڑھاپے تک رہتی ہے. ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر ہی اپنا جسم ٹائٹ کر لیتے ہیں، مسل اپنے. ٹیکہ بھی مسل میں لگنا ہے، مسل ہی آپ نے ٹائٹ کر لیا تو درد زیادہ ہوگا، اس نے تو لگانا ہے آپ کو. تو بہتر یہ کہ ڈھیلا چھوڑو جسم تاکہ درد کم ہو. اسی طرح ذہن کا سکڑو ختم کریں، ذہن کو بالکل آزاد رکھ کے ریلیکس رکھ کر مطلب کو سنیں، پھر کئی پہلو اس مطلب سے ذہن میں آتے ہیں. اس تناظر میں یہ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں جس سے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس زمانے میں لوگ مبتلا تھے. امام علیہ السلام کس مصائب میں مبتلا تھے. اس حدیث سے ان مصائب کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایک رہنمائی بھی ہے بہت ہی عظیم. میں اگر کہوں کہ سنہری الفاظ، تو سونا چونکہ اعتباری قیمت رکھتا ہے اور تا ہدایت معصومین حقیقی قیمت رکھتی ہے، تو اعتباری قیمت فرضی قیمت سے حقیقی قیمت کا نہیں میزان مقرر کیا جا سکتا. کہ ہم عموماً ایسے کرتے ہیں نا سنہرے حروف میں، سونے کے حروف میں، تو سونے کے تو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن علم کی قیمت، معارف کی قیمت، ہدایت کی قیمت ان چیزوں سے نہیں پرکھی جاتی. امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ روایت ہے کتاب احتجاج میں، احتجاج کی دوسری جلد میں، احتجاجات امام سجاد علیہ السلام میں 192 نمبر حدیث ہے. احتجاجات امام میں سے وہ باب جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی روایات ہیں، اس کی آخری حدیث ہے یہ. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے احتجاجات شروع ہو جاتے ہیں. احتجاج اردو میں ریلی نکالنے کو کہتے ہیں، نعرہ لگانا، مرد آباد. عربی میں حجت قائم کرنے کو کہتے ہیں. لہٰذا یہ احتجاجات بھی یہ نہ سمجھیں کہ ائمہ بھی معاذ اللہ دھرنے دیتے تھے، ریلیاں نکالتے تھے. احتجاج امام علی، احتجاج امام حسن، احتجاج امام حسین، حجت قائم کرنا، کسی بات پر دلیل قائم کرنا، حجت قائم کرنا اور اس کو ثابت کرنا. اس میں ہے کہ قال وبالاسناد المقدم
ذکرہ عن الرضا علیہ السلام۔ حدیث کی سند موجود ہے، صاحب کتاب نے یہاں نہیں لکھی، پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہی سند جو پہلے بیان کی گئی ہے اسی سند کے تحت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انہ قال، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال علی بن الحسین علیہم السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل قد حسن صمتہ وہدیہ۔ اس حدیث کے مطابق امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھو، یہ حدیث حتماً آپ نوٹ کر لیں، اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں ترجمہ بھی اس کا آپ کی خدمت میں پورا عرض کر دوں، اور اگر اس کو ایڈٹ کر کے عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی تشریح کے بغیر ہی ترجمہ اس کا یہ مومنین کے موبائلوں میں واٹس ایپ میں بھیج دیں، اس کو اپنے منشور رکھو آپ۔ یہ عملی دین ہے جو ائمہ علیہ السلام بتا رہے ہیں، وہ دین تصوراتی نہ، وہ عملی دین جس کے ذریعے آپ نے اس زمین پر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ نایاب فارمولے ہیں جو اہل بیت سے ملتے ہیں، اور اہل البیت کے علاوہ کسی اور مکتب اور در پر میسر نہیں ہیں۔ گزشتہ محرم میں یا اس سے پہلے میں نے یہ اشارہ کیا تھا، روایات کا ایک مجموعہ ہے، کثرت سے بڑی معروف احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلطان جیسا بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جائر ہو، ظالم ہو، پلید ہو، جب آپ کا حاکم بن گیا ہے تو آپ پر اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایات جو بنوائی گئی ہیں بنو امیہ نے، یہ ایک محرم کے عشرے میں میں نے پڑھ کے سنائی تھی، ممکن ہے کسی کے ذہن میں موجود ہوں۔ اب ایک سمجھے کہ ایک وہ سلسلہ ہے لوگوں کو دین سکھانے کا، ایک یہ سلسلہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا، ایک بنو امیہ کا ہدایت کا منشور ہے، ایک اہل البیت کا ہے۔ اب اہل البیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھو اور اس کا ظاہر دیکھو جو بہت ہی خوبصورت ہے ظاہر اس کا، اور اس کے اندر ظاہراً ہر چیز، یعنی اس کا رخ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کی شخصیت دیکھو، جو بظاہر بہت ہی سلجھی ہوئی سنوری ہوئی آپ کو نظر آتی، حسنا صمتہ وہدیہ وتماوت فی منطقہ، اور اس کی گفتگو اگر آپ دیکھو تو آپ کو اس کے اندر بہت ہی کشش نظر آئے گی، اس کی گفتگو کے اندر بہت ہی خوبصورت پرکشش گفتگو اس کی آپ کو لگے گی۔ وَتَخَاطَأَ فِي حَرَكَاتِهِ، اور اپنے چال چلن میں آپ کے ساتھ رواداری میں دیکھیں تو بہت ہی خاشع متواضع فروتن بامروت آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا آپ نے دیکھا، اذا رأیتم، تم سب نے اگر کوئی ایسا رجل، ایسا مرد، ایسا فرد، ایسی شخصیت آپ نے دیکھی جو ظاہراً بہت سجا ہوا سنورا ہوا، نپی تلی گفتگو، اچھی گفتگو، اور اس کا رویہ بھی بہت اچھا ہے، تو فوراً اس کے دام میں گرفتار نہ ہو جانا۔ فرویدہ، رویدہ یہ تنبیہ کا لفظ ہے عربی زبان میں، ہرگز، خبردار، مبادا اس کے دام میں گرفتار ہو۔ فرویدہ، خیال رکھنا، ہرگز اس کے دام میں نہ کود جانا وہاں پر۔ پھر کیا کرنا، آپ رک جاؤ، اس کے اس دام ظاہر میں گرفتار مت ہونا۔ لا یغرنکم فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب المحارم منہا لضعف نیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ فنصب الدین فخا لہا فہو لا یزال یختل الناس بظاہرہ فإن تمکن من حرام
اقتحامہ ہو. وہ پہلو نظر میں رکھیں. یعنی امام علیہ السلام ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے شخصیتوں کی تشخیص میں ایک معیار رکھنا ہے, میرٹ رکھنا ہے, پیمانہ رکھو. آپ اپنی طرف سے خود ساختہ ترازو نہ بناؤ لوگوں کو تولنے کے لیے. اہل البیت علیہ السلام نے جو دیے ہیں ان پر پرکھو. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں یہ لوگوں کو تعلیم اس وقت دے رہے ہیں, اور امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی اہم ہے شیعوں کے لیے, بالخصوص بہت اہم زمانہ ہے جسے ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ایک چیز سنا کے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہے کہ امام بس کربلا کے بعد صرف روتے تھے, گریہ کرتے تھے, باقی کوئی دنیا معافی ہاتھ سے کوئی سروکار نہیں تھا. اتفاقاً طولانی ترین عصر امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا گزرا ہے, اور امام علیہ السلام نے امامت کی ہے, منصب امامت پر فائز رہ کر فرائض امامت بجا لائے ہیں. لیکن عصر جو امام کا تھا زمانہ, وہ بہت حساس زمانہ ہے. اب امام علیہ السلام یہ جو لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ظاہر کے دام میں, حسن ظاہر کے دام میں مت پھنسو, اس جال میں مت پھنسو. رویدہ کہ لوگ اندر کچھ اور ہوتے ہیں, ظاہر انہوں نے کچھ اور بنایا ہوا ہے. تو اپنے زمانے میں یہ مشکل تھی, لوگ مبتلا تھے ایسے افراد میں, ایسے ریاکاروں میں جنہوں نے اپنا ظاہر اتنا خوشنما بنایا ہوا تھا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے حسن ظاہر کے فریفتہ ہو گئے, عاشق ہو گئے, ان کے ساتھ منسلک ہو گئے, اور ائمہ کو تنہا چھوڑا. امام زین العابدین علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں کہ اپنی تمام مدت امامت نے تشیع نے بھی بائیکاٹ کیا امام کا, نہیں آئے, ہر ایک کی طرف گئے. امام زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑ کر محمد ابن حنفیہ کی طرف چلے گئے, چونکہ وہ اولاد علی میں سے ہیں. محمد ابن حنفیہ کے ساتھ منسلک ہو گئے, امام زین العابدین کی طرف نہیں آئے. اسی طرح اور باقی معروف نام جیسے مختار ثقفی یا دیگر بڑے بڑے بزرگ لوگ, ان کے گرد رش تھا, جمگٹھا تھا. امام زین العابدین کے گرد خلوت تھی ساری. امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ غور کرو کہ اگر کسی شخص کا ظاہر آپ کو بہت خوشنما لگتا ہے تو رویدہ, ہرگز ہوشیار رہو, آپ کو دھوکہ نہ دے. لا یغرنکم, یہ ظاہر تمہیں دھوکہ نہ دے. فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا, کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا پرست, دنیا دار, لیکن عاجز ہیں, دنیا کے خواہاں ہیں لیکن عاجز ہیں. یعنی ان کے پاس توانائی نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, طاقت نہیں ہے اس دنیا تک پہنچنے کے لیے, لیکن ہیں دنیا کے حریص. یہ جو آپ کو اس وقت بہترین زاہد و پارسا نظر آتے ہیں, یہ عجز ہے نہ کہ زہد ہے. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, جیسے نابینا یہ کہے کہ میں نے جب سے نابینا ہوا ہوں نامحرم کو نہیں دیکھا. خوب یہ زاہد نہیں ہے, یہ نابینا, چونکہ دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا, دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا. خوب اس طرح کے زاہد جو عاجز ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہے, توانائی نہیں ہے, جرت نہیں ہے ان کے اندر, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کو حریص ہیں لیکن عاجز ہیں. وَالرُّكُوبِ الْمَحَارِمِ مِنْهَا لِضَعْفِ نِيَّتِهِ وَمَحَانَتِهِ, یہ بہت سارے حرام چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں, حریص ہیں, شوق رکھتے ہیں, لیکن ان حرام سے, ان محرمات سے, حرام چیزوں سے محروم دور ہیں. نہ زہد و پارسائی کی وجہ سے, بلکہ اس وجہ سے کہ کمزور ہیں, ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے, جرت نہیں ہے, نیت میں ضعف ہے یا ہمت میں ضعف ہے. وَجُبْنِ قَلْبِهِ, اور دل کے ضعف میں, یعنی ارادہ نہیں ہے ان کے پاس اتنا قوی, ڈرتے ہیں, جی چاہتا ہے ان کا ہر غلط کام کریں,
لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ پٹائی ہو جائے گی، رسوا ہو جائیں گے، مار پڑے گی اور مسائل پیش آئیں گے، اس وجہ سے یہ ارتکاب نہیں کرتے۔ فنصب، ایسا کمزور انسان جو حریص ہے اندر سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی جرم کر نہیں رہا اور ظاہر بڑا اچھا اس نے بنایا ہوا ہے، فنصب الدین فخا لہا، اس شخص نے دین کو وہ کڑکی بنایا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کڑکی کہتے ہیں، کڑکی کہتے ہیں، جو چوہا جس میں پھنستے ہیں، جی کڑکی کہتے ہیں۔ چوہا تو پکڑا ہی ہوگا، سب نے پکڑتا دیکھا ہوگا آپ نے، گھروں کے اندر ہر جگہ، دکانوں میں چوہے کثرت سے ہیں اور مضر جانور ہے، تو عموماً اس کو کڑکی میں پھنساتے ہیں۔ یہ کڑکیاں چوہے کے لیے تو میٹل کی، لوہے کی بنی ہوتی ہیں، آپ لگاتے بھی ہو، پھنساتے بھی ہو چوہے، لیکن ایسی کڑکیاں ہیں جن میں آپ خود چوہے کی طرح پھنسے ہوئے ہو۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کڑکی فخا لہا، دین کو کڑکی بنا لیا ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ جیسے لوگ چوہا پھنساتے ہیں، اس نے کڑکی کا کیا ہوتا ہے طریقہ کہ اس کے اوپر ایک لاک لگا ہوتا ہے اور ایک اس کا وہ سپرنگ ہوتا ہے جو ٹائٹ ہو کے دبا لیتا ہے چوہے کی گردن کو، اور ایک اس کے اندر چوہے کی مرغوب چیز لگائی ہوتی ہے، چھوٹی سی کوئی پنیر، جو بھی چوہے کو، مختلف علاقوں کے چوہوں کی مختلف، آج کل کے تو میک ڈونلڈ کے اوپر آتے ہیں لوگ، پرانی چیزیں لگا کے چوہے پھنساتے ہیں، وہ نہیں آتے، لگا رہتا ہے، وہ نہیں آتے، کہ جب تک KFC یا میک ڈونلڈ یا فاسٹ فوڈ کی کوئی چیز نہیں لگاتے ہو، چوہا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ جو اس کی مرغوب چیز ہے وہ تھوڑا سا ٹکڑا اس نوک کے اندر ہک کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کی لالچ میں وہ آتا ہے، اس کو منہ مارتا ہے، اوپر سے وہ لاک کھل جاتا ہے اور سپرنگ کے دباؤ میں آ کر وہ پھنس جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ تشبیہ دے رہے ہیں مومنین کو کہ تمہارے لیے بھی کڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور تمہارے لیے بھی رغبت کی کچھ چیزیں اس نوک پہ رکھی ہوئی ہیں، آنکھیں کھولو، رویدہ، ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ دھوکہ تمہیں دے رہے ہیں۔ فَنَصَبَ الدِّينَ فَخًّا لَهَا، دین کو پھنسانے کا پھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کو، مومنوں کو پھنسانے کا پھندا اس نے بنایا ہوا ہے۔ فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ، اب یہ مسلسل کیا کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ظاہر اس نے اپنا دینی چہرہ کیا ہوا ہے، اندر اس کے فساد ہے، اندر اس کے پلیدی ہے، اس کو ظاہر کے لبادے میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو مسلسل دھوکے میں رکھ۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ، جس دن اس کو موقع ملا، فرصت ملی، وسائل اس کے پاس آئے، یہ حرام میں کودنے اور حرام کے ارتکاب سے ٹلے گا نہیں۔ یہ جو آپ اس کو آج دیکھ رہے ہو بڑا دور بیٹھا ہوا، یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یہ اس کے ضعف کی وجہ سے ہے، یہ اس کے وسائل کی قلت کی وجہ سے ہے، بزدلی کی وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے بچا ہوا ہے یہ، ورنہ اندر سے شدید حرص رکھتا ہے کہ یہ ظاہر اپنا خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی یہ وجہ، اس لیے اس کے ظاہر کے فریب میں مت آنا۔ اگر یہ بات اگر مجھ جیسا کوئی طالب علم کہے تو کہیں گے یہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہے، بدبین ہے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن یہ تو امام معصوم ہیں، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہوشیار رہو، ایسے فریب دینے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کو تمہارے لیے پھندا، کڑکی بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہیں فاسد لوگ ہیں، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ صالح لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں، انہیں موقع ملا یہ ہر جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خوب اب اپنے اپنے ان حسین شخصیات میں نظر ثانی تو بنتی ہے امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
کہ ایک دفعہ دیکھ تو لیں کہ یہ شخصیت جو پرہیز کرتی ہے کیوں کرتی ہے، آیا اس کا بس چلتا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا دا نہیں لگتا اس کا. یہ زیادہ بس سے زیادہ فصیح لفظ ہے پنجابی، اور یہ اتفاقاً میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ پنجابی اردو سے زیادہ فصیح ہے، اس کے اندر وسعت زیادہ ہے. فارسی کے بعد فصاحت میں پنجابی کے ثانی کوئی زبان نہیں ہے. فارسی کے بعد فارسی میں زیادہ وسعت ہے اور اس کے بعد پنجابی میں ہے. یہ دا لگنا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی اور زبان میں. دو کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ اس طرح چاشنی بھی نہیں ہے اس کے اندر. دا لگنا، دا اس انسان کو کہتے ہیں جو بظاہر بڑا مہذب بن کے بیٹھا ہوا ہے، متوجہ، بالکل اٹینشن، ایسے لگتا ہے کہ بالکل آمادہ ہے یہ، لیکن وہ اس انتظار میں ہے موقع کی کہ کوئی پلک جھپکے، کوئی توجہ ہٹے، کسی سے غفلت ہو، میں اپنا کام کر جاؤں. اور اتنی پھرتی سے کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی. خوب امام زین العابدین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو بہت آپ کو، میں اس لیے یہ روایات پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اسی عذاب و آفت میں مبتلا ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا، رہنمائی کر دی کہ اگر یہ ماحول آئے، یہ لوگ آئیں، یہ شخصیات آئیں، آپ نے ان کو پرکھنا ہے، آپ نے ان کو جانچنا ہے، آپ نے ان کو تولنا ہے، پھر اس کے بعد ان پر اعتماد کرنا ہے. جسے ہم نے اٹھا کے نظر انداز کر دیا، پھر 4-5 سال بعد کسی کی برائی شروع کر دی، دھوکہ دیا اس نے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے وہ تو تھا ہی دھوکے باز، دھوکہ کھایا کیوں ہے تم نے؟ امام یہاں پر دھوکہ دینے والوں کو نہیں فرما رہے کہ دھوکے مت دو، امام دھوکہ کھانے والوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکہ مت باز ہیں، ان کے دھوکے میں نہیں آنا آپ نے. ان تمکن من حرام اقتحمہ واذا وجدتموہ یعف عن المال الحرام. یہ ظاہر حسین شخصیت آپ نے دیکھی ہے، فرویدہ، خبردار، بچ کے رہو، رک کے رہو، اس کے فریب میں نہیں آنا. اگر تم اس کو دیکھو کہ یہ عفیف ہے مال میں، مال حرام بالکل نہیں کھاتا، مال حرام کے قریب نہیں جاتا، مشکوک چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی بھی نہیں پیتا، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار انسان. امام کیا فرماتے ہیں جب کسی کو دیکھو کہ مال میں بھی، مال حرام میں بہت محتاط ہے، عفت رکھتا ہے، فرویدہ، خبردار، اس کے فریب میں بھی نہیں آنا، اس کے دام میں بھی نہیں پھنسنا، اس کی کڑکی میں بھی نہیں آنا. لا یغرنکم، یہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے. فإن شہوات الخلق مختلفتن، شہوتیں، ہوس مختلف ہوتی ہیں. یہ جو مال حرام سے اجتناب کرتا ہے، یوں نہیں ہے کہ اگر مال کی شہوت اس میں نہیں ہے تو اور بھی کوئی شہوت نہیں ہے، شہوتیں مختلف ہیں، ہوس مختلف ہیں لوگوں کی. فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و ان کثرا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مالی مبلغ اور رقم سے گزر جاتے ہیں، نہیں چاہیے ہمیں. وَيَحْمِلْ نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَاءَ قَبِيحَةٍ، لیکن یہی انسان جو مال حرام سے اجتناب کرتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مال حرام سے زیادہ گندی چیز کی شہوت رکھتا ہے، اور وہ ہے شہوت زنا. یہ بے عفت انسان ہے، مال نہیں چاہیے اس کو، مال لٹا بھی دیتا ہے لیکن یہ اس کے اندر کمینگی پائی جاتی ہے. فیاتی منہا محرمن فاذا وجدتموہ یعف عن ذلک. اور اگر کسی کو آپ نے یہ دیکھا کہ نامحرم، جس طرح مال حرام کے قریب نہیں جاتا، نامحرم کے بھی قریب نہیں جاتا، دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو، یہ ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں فرویدہ، خبردار، اس کے دام میں بھی نہیں پھنسنا. لا یغرنکم، یہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے، حتی تنظروا ما عقدۃ عقلہ،
جب تک یہ نہ دیکھو کہ اس کی عقل کیا ہے، سوجھ بوجھ دیکھو اس کی کیا ہے۔ ممکن ہے مال حرام سے بھی دوری اختیار کرتا ہو، نامحرم سے بھی دوری اختیار کرتا ہو، عقل دیکھو اس کی، سوجھ بوجھ دیکھو۔ فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین، کتنے اس وجہ سے مال حرام اور نامحرم سے دور ہیں کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی، عقلی طور پر کمزور ہیں نا۔ بعض ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں، انہیں سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے ان کا، عقل ہی اس کی کام نہیں کرتی۔ فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ اکثر مما يُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ، یہ احمق ہے، حماقت اگر اس کے اندر ہے، اور احمق حرام بھی نہیں کھاتا، نامحرم کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن ہے احمق، ہے سفی، بے وقوف، خبردار اس کے دام میں نہیں پھنسنا۔ فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا فَرُوَيْدًا، اگر آپ نے اس کو دانا بھی پایا، عقل مند بھی پایا، احمق نہیں ہے، ظاہر بھی بہت اچھا، مال حرام سے دور ہے، نامحرم سے دور ہے، احمق بھی نہیں ہے، سمجھدار آدمی ہے، فَرُوَيْدًا، خبردار اس کے دام میں نہیں پھنسنا۔ لا یغرنکم حتی تنظروا امہا ہواہ یکون علی عقلہ او یکون مع عقلہ علی ہواہ۔ یہ مطلب تھوڑا سا تفسیر طلب ہے، یہ جو اس حصے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یہ دیکھو کہ عقل ہوا کے ساتھ ہے، خواہش کے ساتھ، یا خواہش عقل کے تابع ہے۔ حکومت کس کی ہے تو دانا، لیکن یہ عقل خواہشات کے تابع ہے، حکومت اس کے نفس میں خواہشات کی ہے یا عقل کی ہے۔ اس جملے کو تھوڑی تفسیر چاہیے، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ بصیرت عطا فرمائے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مومن متدین پیرو اہل البیت علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور اس نور بصیرت سے ہم اپنے زمانے میں تشخیص دے سکیں اس ترازو کے ساتھ، اور ان خطرات سے محفوظ رہ سکیں جن سے امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں محفوظ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔
کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ خالق حیات نے زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے تقوی کی تدبیر بنائی ہے، اور زندگی کو مقصد تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی تدبیر کی ہے، جس کا نام دین ہے۔ اور اس تقوی و ہدایت کی عملی تصویر اور تفسیر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت 106 میں نہج البلاغہ کی ترتیب کے مطابق فرمایا ہے، لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہ۔ اس حدیث میں مختصر ہے، اسے آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے حفظ کر لیں، مومنین بھی، طلاب بھی، باقی بھی، خواتین بھی اپنے روزمرہ استعمالات میں ان محاورات کو استعمال کریں، گفتگو میں لائیں ان کو۔ ہم عموماً ادھر معروف شخصیات، ان کے اشعار، ان کے اقوال اپنے محاوروں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو اہل بیت کے کلام آپ کی روزمرہ گفتگو میں عام بول چال میں حوالے کے طور پر، محاورے کے طور پر استعمال ہونا چاہیے، اور یہ چھوٹے جملے آسانی سے حفظ ہو سکتے ہیں۔ لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہ۔ اس حدیث میں ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کسی اہم دینی فریضے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا ٹھیک ہو جائے، دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تاکہ دنیا ان کی ٹھیک ہو جائے، ان کو اللہ تعالی ان کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جو جس سے بچنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان اور ضرر ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو دین چھوڑتے ہیں دنیا بنانے کے لیے، ان کو خدا اسی دنیا میں ہی ان کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے، ایسے ان کے لیے کھائی بنا دیتا ہے جس میں یہ ڈوب جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جو سب کچھ ان کی دنیا بھی اس میں غرق اور تباہ ہو جاتی ہے، چونکہ دین کی قیمت ادا کر کے دنیا فراہم کی ہے انہوں نے۔ کوئی بعض لوگ ہیں نا، یہ چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، راہ دین، فرائض دینی، ذمہ داریاں دین کی سب چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ دنیا خراب ہو رہی ہے، دنیا کو بچانا ہے۔ دنیا بھی مختلف طریقوں سے ہے، کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرائض دینی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر میرے دینی فرائض میں مجھے ذمہ داریوں میں دیکھا گیا، میری نوکری پہ اثر پڑے گا، میری پروموشن پہ اثر پڑے گا۔ اس وقت یہ مسئلہ عمومیت رکھتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو مومنین ملازمتوں میں ہیں اور بڑی ملازمتوں میں ہیں، آفیسر ہیں، سرکاری، عسکری، سول محکموں کے اندر، یہ کتنے محتاط ہیں دین کے متعلق، مکمل دین چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کہ پروموشن نہ رک جائے، لیبل نہ لگ جائے، چونکہ نمازی آدمی ہیں تو شدت پسند سمجھا جائے گا، مذہبی سمجھا جائے گا، فرقہ پرست سمجھا جائے گا، خصوصاً اگر شیعہ ہے تو اور ہی محتاط ہو جاتا ہے۔ ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں ایک ہندوستانی عالم کا یہ تبصرہ تھا کہ ہمارے لوگ ہندوستان میں مسلمان اپنی تحفظ کے لیے، ہندوؤں کے تشدد سے بچنے کے لیے اپنی پہچان چھپا لی ہے انہوں نے، اکثر لوگوں نے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگیاں اچھی ہیں، مرفہ ہیں، سرکاری ملازمتوں میں ہیں، اپنی مسلمان پہچان چھپا لی ہے۔ اگر داڑیاں تھیں تو وہ ختم کر دی ہیں، کوئی اور علامتیں تھیں وہ انہوں نے مٹا دی ہیں،
لباس اپنا چینج کر دیا ہے، مستعار نام رکھ لیے ہیں انہوں نے، یہ اپنی دنیا بچانے کے لیے دین چھوڑ رہے ہیں۔ اور جب یہ کوئی قوم رویہ یا فرد اپناتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نقصان دہ اور ضرر والے میدان میں پٹک دیتا ہے جا کر کہ جو اس کی زندگی اور دنیا ہی کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیز۔ خوب اس کو ہم دیکھیں کہ لوگ کہاں کہاں دین کو ترک کرتے ہیں دنیا کے بچانے کے لیے، دنیا کی اصلاح کے لیے۔ کہیں رشتہ داری، کہیں رشتے، مثلا اگر آپ نے اپنی دینی پہچان بنائی تو رشتہ نہیں ہوگا، وہ بڑا خاندان ہے، امیر خاندان ہے، دین سے اتنی محبت نہیں رکھتا، وہ رشتے کا انکار کر دیں گے۔ یا بیرون ملک جانا ہے، دینی پہچان ختم کریں تاکہ ویزا مل جائے ہمیں۔ اسی طرح اپنے سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اپنی پہچان دینی چھپا کے رکھو، بناؤ ہی نہیں۔ چھپانا تو اس وقت ہے کہ یہ پہچان بنی ہوئی ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنی دینی پہچان ہی چھوڑ دیتے ہیں، دینی شخصیت ہی ختم کر دیتے ہیں تاکہ دنیا آباد ہو جائے ان کی، انہی کی دنیا تباہ ہوتی ہے اور بہت بد طریقے سے تباہ ہوتی ہے۔ لیکن نہ اسی دن، جس دن دین چھوڑتے ہیں دنیا آباد کرنے کے لیے، اسی دن دنیا ویران نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے مطابق یہ شخص اس گرفتار ہوتا ہے اس انجام کا، اور وہ ہے مہلت سنن الہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، جن قوانین کے مطابق انسان یا ہدایت پاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک قانون مہلت ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان ظالمین کو سزا کیوں نہیں ملتی، مثلا یہ پاکستان کے حکمران یہ غرق کیوں نہیں ہوتے، اتنا عذاب ملت کے اوپر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو یہ کیوں ختم نہیں ہو جاتے، ان کا شر اس قوم سے کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اب اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو خود ابھی ملت چاہتی نہیں ہے، دل سے محبت کرتی ہے ان سے، تو جن کو خود قوم چاہتی ہے وہ رہیں گے ان کے لیے محبوب ان کے، اور ان کے دھرنے ریلیاں بتاتی ہیں کہ لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ تقسیم ہے نا قوم ہماری، شیاطین میں تقسیم ہے کہ یہ شیطان، وہ شیطان، یہ بے ایمان، وہ بے ایمان، یہ ملت نے بانٹ لیے ہیں آپس میں۔ خوب جب تک یہ نہیں دستبردار ہوں گے تو اللہ ان سے نہیں جان چھڑاتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم پہلے اپنی حالت خود بدلتی ہے پھر خدا بدلتا ہے۔ دوسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، تباہ کاروں کو مہلت دیتا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ اور تیسرا قانون اللہ تعالیٰ کا استدراج ہے، استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ظاہراً آیہ کریمہ ایسے ہے اگر اشتباہ نہ کر رہا ہوں، سنستدرجہم، ہم انہیں استدراج کریں گے۔ استدراج درجہ سے ہے، یعنی دھیرے دھیرے، ہم انہیں آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تدریجاً، درجہ بے درجہ ان کی پکڑ کریں گے ہم۔ جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا، فوراً اٹیک ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، یہ مہلک بیماریاں نہیں ہیں۔ مہلک وہ ہیں جو لگ جاتی ہیں، درجہ بے درجہ 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 بڑھتی جاتی ہیں خاموشی کے ساتھ، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس میں بیماری پورے جسم کو گھیر لیتی ہے اور انسان وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ استدراج ہے، دھیرے دھیرے خدا دھیرے دھیرے ان کو گھیرتا ہے، استدراج کے ساتھ گھیرتا ہے۔ خوب یہ لوگ جو دنیا آباد کرنے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، دینی پہچان ختم کر دیتے ہیں، دینی میدان سے نکل جاتے ہیں، دینی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، دینی فرائض انجام نہیں دیتے، اپنے گھروں کا ماحول دینی نہیں بناتے، اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، ان کو اللہ کی راہ پر نہیں رکھتے، ان کے لیے خدا نے فرمایا کہ ان کو یقیناً اس نقصان والی وادی میں جانا ہوگا، لیکن تدریجاً، مہلت کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ۔ تو ہم سابقہ نمونے جو عبرت کے، جن کی طرف ہمیں قرآن کریم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آپ ان میں غور کریں تو ایسا ہی ہوا ہے۔ ایسے آباد گھرانے جنہوں نے دین چھوڑا ہے دنیا آباد رکھنے کے لیے، آج ان کی حالت دیکھیں کہاں ہے، اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں۔ اور وہ جنہوں نے دنیاوی نقصان برداشت کیا ہے دین کی خاطر،
ان کا دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے کیا مقام ان کا بنایا ہے. اب یہ تاریخ انسان کی تجربوں سے بھری ہوئی ہے، وہ تجربے بھی مد نظر رکھیں. اور یہ اپنا بھی تجربہ ہے لیکن مہنگا ہے. میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ تجربہ کریں کہ اپنی دینی پہچان ختم کریں، دنیا آباد کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. وہ دنیا آپ کے لیے کتنی پریشان کن ہو جائے گی، کتنی تباہ کن ہو جائے گی. نہ کریں یہ تجربہ. بلکہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو دینی تجربے کی ایک کامیاب تجربہ گاہ ہے، امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورا دین، مکمل دین، 100% دین اپنی زندگی میں اتارا. مجسم دین ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. خوب اس ہستی کے تجربات کافی ہیں ہمارے لیے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے زمانے میں یہ ہوا، اور بعض بزرگ صحابہ انہوں نے بھی یہ تائید کی کہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن مشکلات کے امتحان میں ڈالا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور پھر رسول اللہ کے بعد ہم نعمتوں کے امتحان میں پڑے تو ہم ناکام ہو گئے. یعنی ایسا موقع آیا ان لوگوں کے لیے کہ جب انہیں نعمتیں ملی، دنیا ملی، تو انہوں نے اپنی دینی زندگی سے کم کرنا شروع کر دیا تاکہ دنیا آباد کرتے جائیں. وہ دنیا آباد نہیں، ویران ہو رہی تھی. آخرت بھی ویران اور دنیا بھی ویران ہے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے. لا یترک الناس شیئا من امر دینہم، لوگ اپنے دینی امور میں سے کسی کو ترک نہیں کرتے، لاصلاح دنیاہم، اپنی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، الا مگر یہ کہ فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہ، اور خدا ان کے لیے ایسا در کھول دیتا ہے جس میں ان کو اتنا شدید ضرر و نقصان ہو جاتا ہے دنیا ہی کا. جس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دین چھوڑا تھا وہی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، وہی دنیا ان کی ویران ہو جاتی ہے. خوب یہ وہ اکسیر ہے، کیمیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے دی ہے دینداروں کے لیے اور متدینین کے لیے، مومنین کے لیے. اس کو عمل کریں آپ کہ کبھی بھی یہ سودا نہ کریں، دنیا کی آبادی کے لیے دین ترک نہ کریں آپ. بھلے دنیا سے دین روکتا نہیں ہے، اپنی دنیا آباد کریں، لیکن قیمت اس کی دین نہ ادا کریں. دین کی قیمت پر دنیا آباد نہ کریں آپ. دین و دنیا میں جب تقابل ہو جائے تو وہ دین قربانی کا نہ بنائیں، ذریعہ قربانی کا بکرا نہ بنائیں. دین کو محفوظ رکھنا ہے. دنیا میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، دنیا آج ہے کل نہیں ہے، پھر ایسے رہتا ہے نشیب و فراز. آپ میں سے ہر فرد نے اور ہر خاندان نے دنیا کا نشیب و فراز دیکھا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا بھرپور دنیا تھی، پھر نیچے آ گئے معاملات دنیاوی، پھر خدا نے اور دے دیا، دنیا آباد ہوتی رہی. لیکن جو دنیا کو پکڑ لیتے ہیں، قبلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا ہدف یہ بچانا ہے، اور دین کے میدان سے باہر چلے جاتے ہیں، خدا انہیں ایسے پٹکتا ہے کہ عبرت بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے. وہ میدان جو تھام کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، جس سے ایک قدم باہر نہیں رکھنا، وہ دین ہے نہ دنیا ہے. دین میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم دین میں ہیں، کل باہر ہو جاتے ہیں دنیا کی خاطر، پھر واپس آ جائیں گے. یہ تو آنا جانا رہتا ہے. جیسے ہم سفر کرتے رہتے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ویزا لگوا کے، پھر دین میں آ جائیں گے. نہ عزیزان من، دین سے ایک دفعہ انسان باہر ہو جاتا ہے، باہر ہی رہتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص بھی اپنے دین سے باہر چلا گیا، رخ موڑ لیا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان کو باہر ہی رکھ کر خدا دوسری قوم لے آئے گا دین کی آبادی کے لیے، دین کی آبادانی کے لیے، دین کے میدان کے لیے. وہ لوگ کیا ہوں گے؟ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. خدا ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ سوداگر نہیں ہیں، یہ محبت والے ہیں. اور پھر اور کیا خصوصیت ہے ان کی؟ یہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں تھکیں گے نہیں، ہرگز تھکیں گے نہیں.
ان کی تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ ذکر کی ہے کہ یہ مومنین کے ساتھ مہربان، نرم، اور دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے، شدت ہوگی ان کے اندر۔ اعزتاً علی الکافرین اذلتاً علی المومنین، یہ ان کے لیے بہت نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اور پھر ایک اور خوبی ان کی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو دین سے باہر چلے، دنیا آباد رکھنے کے لیے، دنیا قائم رکھنے کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے جنہوں نے دین چھوڑا ہے، دین میں کمی کی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جگہ پھر جب دوسرے آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت نہیں سنیں گے۔ یعنی ان کی ملامتیں ضرور ہوں گی، جو بھی دین کی خاطر دین کو نہیں چھوڑتا دنیا آباد کرنے کے لیے، لوگ ملامتیں کرتے ہیں، خاندان والے، پڑوس والے، مارکیٹ والے، گاہک، سپلائر، فلاں، یہ سب ملامتیں کرتے ہیں کہ تم تو اچھے خاصے جا رہے تھے، یہ کیا شروع کر دیا دھندا تم نے، ملامتیں کرتے ہیں۔ جب ملامتیں دین کی خاطر ہوں پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ دین چھوڑ دینا چاہیے کہ ملامتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ لا یخافون، ہر خوف ہی نہیں ہے ان کے اندر، ساری دنیا مل کر ان کی ملامتیں کریں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک اپنی دینی پہچان اور دینی فریضے اور دینی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دنیا کے اندر ہے کہ اگر ہم دین سے مربوط رہیں، دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ آج دنیا اللہ نے دی ہے، کل آپ کو کسی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے کمی پڑ گئی ہے، کل پھر خدا دے دے گا آپ کو۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، دوسروں کا حل بھی اپنا بھی دیکھا ہوا ہے۔ لیکن دین میں یہ اتار چڑھاؤ ہرگز لحاظ نہ کریں کہ آج ہم تھوڑا باہر چلے جاتے ہیں دین سے، کل پھر واپس آ جائیں گے، نہیں آنے دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، نہیں آنے دیا جائے گا، باہر ہی رکھا جائے گا۔ دین سے ایک دفعہ باہر ہو گئے، باہر ہو پھر مرتد، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے نکل گیا اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے گی، وہ نہیں نکلیں گے دین سے کبھی بھی، اور وہ آخر تک اس میں قائم رہیں گے۔ لہٰذا یہ معاوضہ اور یہ مبادلہ نہ کریں ہم، یہ ایکسچینج نہ کریں ہم کہ چونکہ ابھی دنیا آباد کرنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دین کو تالا لگاتے ہیں، دین کو ہم ملامتیں کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو ایسے تانے دیتے ہیں، جلا دینے والے، آتش گیر قسم کے تانے، دل جل جاتا ہے آدمی کا۔ بہترین طریقہ یہ کہ سنو ہی نہیں ان کو۔ بہترین طریقہ ملامتوں کا مقابلے کا یہ ہے کہ ملامتیں سنو ہی نہیں۔ چونکہ آپ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں ملامت سن کے طیش میں نہیں ہوں گا، تو اگر نہیں ہے تو بس نہ سنو، پھر آپ یہ توجہ ہی نہ دو، دھیان ہی نہ دو ان کے اوپر، نہ کام جاری رکھو۔ آپ ملامتیں کرنے والے ملامتیں کر کے رسوا ہو جائیں گے۔ آپ اپنے دین میں، اور جب دین آباد کرو گے تو شرطیہ میں عرض کر رہا ہوں، نصوص قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دین آباد کرو آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر دین قائم کرو گے، اقامت الدین کرو گے، دنیا بھی تمہاری اسی کے اندر آباد ہو جائے گی۔ لیکن دین کی قیمت پر دنیا آباد کرو گے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، دین بھی تمہارا تباہ ہو جائے گا۔ اور عرض کیا کہ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، صرف امیر المومنین کا فرمان ہی ہو تو یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کو تبرک کے طور پر بھی سنیں، لیکن اس کو زندگی کا عملی منشور بھی بنائیں کہ امیر المومنین نے یہ کام کیا۔ امیر المومنین کو قیادت، اقتدار پاؤں میں پڑا ہوا نظر آیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا غدیر میں، وہ تو مسلمات میں سے ہے، لیکن لوگوں نے بھی اقتدار چند دفعہ امیر المومنین کے قدموں میں رکھا۔ شورا میں جو خلیفہ دوم نے شورا بنائی تھی خلیفہ سوم کے چناؤ کے لیے، اس شورا میں اقتدار سب سے پہلے میٹنگ شروع ہوتے ہی زبیر ابن عوام انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ووٹ امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ دوسروں نے کہا ہمارا ووٹ امیر المومنین کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے ہماری، وہ جو کاسٹنگ ووٹ تھا، عبد الرحمن ابن عوف جن کو خلیفہ دوم نے ایک شورا کا ہیڈ ایک طرح سے مقرر کیا تھا کہ اختلاف کی صورت میں اس طرف فیصلہ ہوگا جدھر یہ کریں گے، انہوں نے بھی امیر المومنین کو آفر کی کہ یہ لیں اقتدار، لیکن یہ شرط ہے۔ امیر المومنین نے وہاں پر
نہیں کیا یہ کام، یہ سودا نہیں کیا، یہ جو ہم آسانی سے کر جاتے ہیں علی کا پیرو ہو کر، علی کا شیعہ ہو کر، امیر المومنین نے نہیں کیا۔ عزیز من، امیر المومنین نے صرف اپنا کاروبار نہیں تھا، امیر المومنین کو قیادت اقتدار مل رہا تھا، اتنی بڑی سلطنت کی جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت کا اقتدار مل رہا تھا، اور فرمایا کہ لے جاؤ، یہ میں دین پہ سودا کر لوں، اپنا نہیں کر سکتا۔ پھر دوبارہ جب خلیفہ سوم کے قتل کے بعد لوگ آئے، شورا نہیں، لوگ آئے اور آ کر ہجوم کیا، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنا رش بڑھ گیا میرے دروازے پر کہ حسنین کچلے جا رہے تھے، بیٹے، وہ بچے نہیں تھے۔ جب امیر المومنین خلافت سنبھالی تو امام حسن و امام حسین علیہم السلام بھرپور جوانی کی عمر میں تھے، اور اس رش میں یہ جوان بھی وہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچلے جا رہے تھے، مجھے ڈر لگ گیا، اتنا رش، اتنی بھیڑ ہو گئی امیر المومنین کے گھر پر۔ اور وہاں پر کیا فرمایا؟ وہاں پر فرمایا کہ اگر لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر لألقیت حبلہا علی غاربہا، میں اس کی زمام اس کی کوہان پہ ڈال دیتا اور اس کو وہیں دھکیل دیتا جہاں پہلے تھی خلافت اور قیادت، لیکن اتمام حجت ہو گئی، یہ لوگ آ گئے ہیں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس لیے میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں ابن عباس کو کہا کہ یہ تو اس پھٹے ہوئے جوتی کے بھی اس سے بھی کمتر ہے میرے نزدیک یہ حکومت و قیادت، اگر میں اسے عدل قائم، دین قائم نہ کر سکوں۔ یہ ہمارے پیشوا ہیں، فخر کرو اپنے پیشوا پر، ایسے مولا پر فخر کرو، لیکن اس مولا کی کوئی جھلک تو دکھاؤ اپنی زندگی کے اندر۔ اس مولا کو بھنگڑوں سے راضی نہ کرو، دھمالوں سے راضی نہ کرو، وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، آشفتہ ہو جاتے ہیں بھنگڑا اور دھمال دیکھ کر، اور سرزنش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارے لیے مشقت ہے اور شقاوت ہے اس کے اندر۔ تو امیر المومنین کو راضی کرو امیر المومنین کی سیرت کے ذریعے سے، کہ کبھی بھی دین اور دنیا میں آ کر یہ معاملہ مت کرو کہ دین چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بچا لیتے ہیں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و اہل البیت علیہم السلام کے دین اور تعلیمات پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور سیرت امیر المومنین و سیرت طیبہ اطہار اہل البیت علیہم السلام پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے، جو مریض ہیں علیل انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل مشکلات کو برطرف فرمائے، جو ملتمس دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات و دعاؤں کو پورا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام مظلومین عالم، خصوصاً کشمیر، فلسطین، لبنان، یمن، افغانستان، خداوند تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو ظالموں سے محفوظ فرمائے، اور مسلمین ہندوستان جن پر تشدد ہو رہا ہے اور جو اس وقت ہندو تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان متشددین سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو اللہ رسوا فرمائے، اس ملت کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، ان کو بیداری و شعور عطا فرمائے، اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔